بعض نے کہا ہے کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اتنی دیر جو خاموشی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس آیت کے حکم کی بنا پر بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، اور بعض مفسرین کرام اس کا اور سخت حکم لگاتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس بات کا جواز اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے اور نصوں میں اس کا حکم ہے، اس لیے اب اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم خرید و فروخت میں مصروف رہیں۔ اس لیے جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ہر کام کو چھوڑ کر مسجد میں آنا، اول وقتوں میں مسجد میں حاضر ہونا ضروری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعہ کے دن، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر درجہ بدرجہ وہ ثواب کم ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اس سے کم ثواب ملتا ہے، جو سب سے اخیر میں آتا ہے اسے ایک انڈا، مرغی کا انڈا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے جو مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں ناموں کا اندراج کرنے کے لیے، تو وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز میں اول وقت میں حاضر ہونا یہ بڑے ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ایمان عطا فرمائی ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری، آپ کی اور پوری امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شعبے میں انسان کس طریقے سے زندگی گزارے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے۔ ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے یہاں آئے ہیں، اور جمعہ کے دن کو عام دنوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کے دن اسے سردار کہا گیا ہے عام دنوں کا، اور جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے متعلق ایک پوری سورہ قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ جمعہ کی نماز کی اہمیت اور جمعہ کے دن کی اہمیت، اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ جو بھی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ وقت عصر سے لے کے مغرب تک کا
جو وقت ہوتا ہے یہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اتنی دیر جو خاموشی کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نماز بہت محترم بالشان عمل ہے، اور نماز کے متعلق آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کا حساب لیں گے۔ اگر ہماری نماز صحیح نکلے گی تو بقیہ اعمال کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے کر کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اور اگر نماز ہی میں کمی کوتاہی نکلے گی تو بقیہ اعمال کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج الحمدللہ پورے شہر میں جگہ جگہ مسجدیں بہت تعمیر ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی خوش آئین چیز ہے، لیکن مسجدوں کو جس درجے آباد ہونا چاہیے اس درجے مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ 100% ایمان والے آباد ہیں پورے شہر میں الحمدللہ، لیکن مسجدوں کے آباد ہونے کا کیا معیار ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مسجدیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا بھی دیتی ہیں بد دعا بھی دیتی ہیں۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے قرآن مجید سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اور نیک اعمال سے، یہ مسجدیں گواہی دے گی۔ قرآن مجید میں ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ اس سے کیا کرتے تھے۔ یعنی جہاں ہمارے اعضائے بدن اچھے برے کاموں کی گواہی دیں گے، وہیں پر اچھے اعمال کی بھی گواہی دیں گے۔ ہمارے اعضائے بدن سے ہم نے جو کچھ اچھے عمل کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ تسبیح انگلیوں کے پوروں پر بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ انگلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن گواہیاں 4 طریقے کی ہوگی، اور اعضائے بدن میں سے اگر کوئی جو عضو سب سے پہلے گواہی دے گا تو اس میں سے بائیں جانب کی ران، حدیث پاک میں آتا ہے یہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اچھے اور برے عمل کے اعتبار سے۔ اسی لیے بندے کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعضائے بدن اچھے اعمال کی گواہی دے سکیں۔ نماز ایسا عمل ہے، میں کہہ رہا تھا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اگر مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجدیں بھی گواہی دے گی۔ جس جگہ ہم سجدہ کریں گے وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا نیک اعمال کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ نمازوں کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص نماز کی پابندی کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے مسجدیں ویران ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ ہی مصلیان کرام بچتے ہیں
جو نماز پڑھنے کے لیے پابندی سے آتے ہیں۔ اس لیے نماز تو پوری زندگی فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ کرام جھوم اٹھے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا کچھ ذریعہ مل گیا ہے، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے کچھ حاصل کریں گے، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے ذریعے سے ہم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ نماز کے علاوہ جتنے احکامات ہیں اگر ہم غور کریں گے تو قرآن مجید کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکامات عطا فرما دیے گئے، لیکن نماز ایسا عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس معراج پر بلا کر عطا فرمایا، اور 50 نمازیں عطا کی گئیں، 50 نمازیں عطا کی گئیں، اس میں کمی کی گئی، بار بار کمی کرنے کے بعد 5 نمازیں عطا کی گئیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں ادا کرے گی تو اسے 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ گویا ہم 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات ہر وقت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بندوں کو نوازنے کے لیے، اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ صحابہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے اصحابی کالنجوم، کہ صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں گے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ دیا، صحابہ کرام نماز کے پابند ہوئے، اور وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح، کچھ صحابہ کرام میں کچھ تاجر تھے، کچھ الگ الگ کاموں میں مصروف تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو دکانیں لگا کرتی تھیں ان میں صحابہ کرام کی بھی دکانیں ہوتی تھیں، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی ان کا رخ نماز کی طرف ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خیر القرون میں، یعنی جو زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے بالکل قریب، حضور کے زمانے سے بالکل قریب تھا، اس زمانے میں کام کرنے والے مزدوروں کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ اگر وہ لکڑی پھوڑنے کے لیے ہتھوڑا اٹھا رہے ہیں اور اذان کی آواز کان میں آ گئی تو وہ آگے کی طرف نہیں آتی تھی کہ میں اپنا کام پورا کر لوں، وہیں پیچھے کلہاڑی چھوڑ دیتے تھے اور مسجد کی طرف ان کا رخ ہو جاتا تھا۔ اگر کلہاڑی آگے کی طرف ہے پتھر یا لکڑی پھوڑنے کے لیے تو وہ دوبارہ پیچھے کی طرف نہیں جاتی تھی اذان کی آواز آنے کے بعد، کہ اذان کی آواز آ گئی اور مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑے ہیں اور سب کچھ چھوٹی ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے، تو پھر ہر کام، ہر چیز اب یہاں پر رک جاتا تھا اور ہر ایک کا رخ مسجد کی طرف ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ مسجد کی جانب اپنا رخ کر لیا کرتے تھے اذان ہوتے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام کی ادا بہت پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں صحابہ کرام کے متعلق آیت نازل فرمائی، ان کی تعریف میں آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ صحابہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں ان کی تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی تھی، اور یہ اس لیے ہوتا تھا
کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کرنے کا ڈر تھا، خوف تھا، اس لیے وہ نماز کی اتنی زیادہ پابندی کرتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے اور اس دن کی خاص برکت حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان ہو تو تم نماز کی طرف آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت اور دیگر کاموں کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیے یہ آیت چونکہ نص سے ثابت، یہ حکم چونکہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اس لیے اس آیت کے حکم کی بنا پر بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، اور بعض مفسرین کرام اس کا اور سخت حکم لگاتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس بات کا جواز اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے اور نصوں میں اس کا حکم ہے، اس لیے اب اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم خرید و فروخت میں مصروف رہیں۔ اس لیے جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ہر کام کو چھوڑ کر مسجد میں آنا، اول وقتوں میں مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعہ کے دن، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر درجہ بدرجہ وہ ثواب کم ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اس سے کم ثواب ملتا ہے، جو سب سے اخیر میں آتا ہے اسے ایک انڈا، مرغی کا انڈا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے جو مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں ناموں کا اندراج کرنے کے لیے، تو وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز میں اول وقتوں میں حاضر ہونا یہ بڑے ثواب کی چیز ہے، اور نماز ہر حال میں پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں نہ چھوڑی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر وقتوں میں نماز کا حکم امت کو کر رہے تھے، نماز کی وصیت کر رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی مصروف ہوں، جو کوئی بھی مصروفیت ہو، ہم اپنی مصروفیت میں رہتے ہوئے ضرور نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز کو ہر وقت ترجیح دینا چاہیے، دنیا میں بھی اس سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب میں اس کے ذریعے سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب